دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, خاص طور سے غریب جس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ SIR ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ہم, سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون ہوتا ہے, یقیناً وہ قانون بن چکا, مگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں, اس کو صحیح نہیں مانتے ہم. سپریم کورٹ کو پہلے SIR کی کانسٹیٹیوشنالٹی ڈیسائیڈ کرنا تھا, مگر بعد میں ہوا. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ اس کسی کی شہریت یا سٹیزن شپ ڈیسائیڈ کرے, مگر الیکشن کمیشن جس کسی کا نام کا اندراج نہیں ہوگا ان ناموں کو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی جو ذمہ دار اتھارٹی ہے ان کے حوالے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو نام جائے گا, وہ فارنرز ٹریبیونل منسٹری آف ہوم افیئرز بنائے گی اور پھر ان کو اپنی شہریت ثابت کرنا پڑے گا. یہ آسان چیز نہیں ہے, یاد رکھیے. اسی لیے بار بار ہم لوگ پکار رہے تھے. میں بہار میں دیکھ چکا ہوں اور بہار کے بعد بنگال میں دیکھ چکا ہوں, اسی لیے میں حیدرآباد آ کر یہاں پر ٹیکنیکل لوگوں سے ملاقات کیا. ہمارے سید مشتاق صاحب کا اس میں بڑا رول رہا. ہم نے وہ ایپ بنایا, مجلس زمین پر کام کرتی ہے. مجلس کمروں میں بیٹھ کر 1 منٹ کا ویڈیو بنا کر گالی دینے کا کام نہیں کرتی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس زمین پر کام کر رہی ہے. SIR کا یہ ججمنٹ آیا, اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر احتیاط سے ہم کو کام کرنا ہے. لاجیکل ڈسکرپنسی کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ اگر 2002 میں تو لکھ کے دیے تھے, اب آپ کے والد کا عمر اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے, تو الیکشن کمیشن بول رہا لاجیکل ڈسکرپنسی ہے. ارے ہم کہاں لکھے, آپ لکھے, آپ لکھے وہ لاجیکل ڈسکرپنسی نام پر نہیں. 15 سال کا فرق کیسے رہتا؟ نام نکال دیے, ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا, پھر کئی لوگوں کو نوٹس چلے گئے جس کے 6 بچے ہیں. اب میں ڈر رہا ہوں, میرے کو بھی 6 ہے. اب 6 بچے ہیں تو نریندر مودی ان کے بھی بھائی 6 ہیں, امت شاہ کے پاس بھی بھائی بہن 6 ہیں, یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس بھی, یہ سب 6 میں پاتے ہیں. اب اس منی مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, تو اس لیے سپیلنگ مسٹیک کو چیک کریے. یہ ایج کا دیکھیں, وہ BLO لا کے دے دیا ہو گیا. نہیں پڑھو, نہیں پڑھنے آتا شرمانے کی بات نہیں, کسی جاننے والے کو بتائیے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی سیف گارڈ ہے. سپریم کورٹ نے کہا, ایویڈنس تو کچھ اور بتا رہا ہے. 27 لاکھ لوگ نام ووٹ نہیں ڈال سکے بنگال میں, اور 27 لاکھ نام جو ڈیلیٹ ہو گئے, 25 لاکھ لوگ اپیل کرے اس میں سے 25 لاکھ, اور وہ ٹریبیونل بنایا گیا تھا. خالی 138 کیسز ٹریبیونل دیکھا, 136 نام کو کلیئر کیا. پھر ویسے ہی 6580 نام کو ٹریبیونل ڈیسائیڈ کیا. مرشید آباد ضلع جہاں پر 80-90% مسلمان ہیں, 6,29,000 لوگ اپیل کیے, خالی 112 اپیل سنائی گئی. مالدہ 80% کے اوپر 5,26,000 نام ڈیلیٹ ہو گئے, خالی 185 ڈسپوزل ہوئے. تو اسی لیے میں آپ سے اپیل ہے کہ اس کو دیکھیے. اور مجھے نہیں معلوم الیکشن کمیشن اب کیا کرے گا. اب تک جتنا SIR ہوا 7 کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئے اس میں, مگر BJP RSS کی ذہنیت کیا ہے آپ جانتے ہیں مسلم اقلیت کے بارے میں, اس لیے ہم کو احتیاط برتنا ہے. میں آپ کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے, اور پھر میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ بہار کے چیف منسٹر نے کہا جس کا نام بہار کے SIR میں نہیں آیا, ہم اس کی بینک پاس بک کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ اس کا نام SIR میں نہیں آیا. بینک اکاؤنٹ اگر بند ہو جاتا کسی کا, تو جو غریب کو بینک سے گورنمنٹ سے جو پینشن ملتا وہ بند ہو جاتا. بچے باہر نوکری کر رہے,
یاد رکھیے یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث بن سکتا اگر ہم صحیح طریقے سے کوشش نہیں کریں گے اپنے ناموں کا اندراج کرانے کے لیے. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس پر خاص توجہ دے کر 25 جون سے جو شروع ہوگا SIR تلنگانہ میں، اس میں آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے، اور پھر جولائی میں مہاراشٹرا میں شروع ہوگا. وہاں پر بھی ہم امید کرتے کہ لوگ اس کو بڑی سیریسلی لیں گے. یاد رکھیے اگر آپ BLO کے دیے ہوئے فارم کو یقین کر لیے اور پھر آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں آیا تو پھر یہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی SIR ملک میں ہو رہا ہے وہاں کے لوگ اپنا ووٹر جو ہیں اپنے نام کو دلائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں چند دن پہلے ایک وکیل کو دردناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا. خواجہ معز الدین کو مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم حکومت سے اور پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خواجہ معز الدین کو جنہوں نے قتل کیا ہے، حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر ان تمام ملزمین جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دلوائے گی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ذی الحج کا ایک مبارک مہینہ ہے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی، یہ ظالموں نے اس بیچارے کو گاڑی سے اڑا دیا. خیر انشاءاللہ تعالی جو ظلم کریں گے، جو قتل کریں گے، دین اور دنیا ان کی برباد ہو جائیں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قتل کرنے والا قتل تو کر دیتا ہے مگر سب سے زیادہ پریشان اس کے گھر والے ہو جاتے، اور جس کا قتل کیا جاتا ہے وہ تو گھر والے، ایک ماں اپنے اولاد سے محروم ہو جاتی، وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی، بچے ہیں تو بچے اپنے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ تو پری پلان طریقے سے اگر کوئی ایسا کرتے رہے گا اور کوئی یہ سمجھے گا کہ نہیں ہم کچھ بھی کر سکتے، نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، تم دنیا میں تو نہیں بچ سکتے. اگر بچ بھی گئے وہاں تو پکڑ ہوں گی نا تمہاری. وہاں پر اسی حالت میں جو کوئی قاتل کسی معصوم کا قتل کرتا ہے وہ اللہ، حدیث شریف میں آیا کہ اپنے اللہ کے عرش کے سامنے اسی حالت میں آ کر کھڑے ہو کر بولے گا اللہ تو مجھ سے انصاف کر. یاد رکھو، اس دن سے ڈرو اس دن سے جب اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رب السماوات، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، لطیف ہے، وہ یا ذل جلال اکرام ہے. اللہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ. میں جانتا ہوں جب میرے بھائی اکبر پر حملہ ہوا تھا تو بہت سے لوگ مجھ پر تانا مارتے تھے، کیا کر لیے تم، کیا کر رہے. بولا نہیں، جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے ہم. اور ہم کی الحمدللہ قانون سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اس وقت کے آندھرا پردیش کی 307 کی تاریخ ہم نے بنائی. اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں 5 سال کوئی جیل میں نہیں تھا، جیل میں تھے، کورٹ سزا ہوئی، کورٹ باز کو چھوڑ دیا. اگر ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، ارے تماشا ہو گیا، بھائی کو مار رہا، ارے گینگ وار. ہم تو پولیس کو بول رہے ہیں یہ تمام ایسے عناصر کو آپ قانون کے دائرے میں رہ کر ان پر سخت نوٹس لو. آپ کوئی کسی کا ساتھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ غلط کرے، آپ غلط قانون کو توڑیں گے، اس کا جواب دیں گے. وہ دن چلے گئے. یہ 2026 ہے اور آج کل جو نیا BNSS ایویڈنس ایکٹ بنا اس میں تو FSL کی سہولتیں ہو گئی. اب ان کو سمجھنا چاہیے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جیسا ابھی بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں بقرعید آئی، رمضان آیا، بس شروع ہو گئے اذان پہ تکلیف، نماز پہ تکلیف. آخر کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ انگریزوں سے جب لڑ رہے تھے تو یہی مسجدوں میں ٹھہر کر علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف.